وہ کامیاب ہے اور کامراں ہمیشہ ہے، جو قلب و ذہن سے سمجھے حقیقت دنیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ معزز اور محترم ناظرین و ناظرات، سورہ لقمان کی 33 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دنیا فنا ہو کے رہے گی اور آخرت کا جہان باقی رہنے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہارے پیچھے ایک دھوکے باز شیطان بھی ہے جو تمہیں آخرت بلا کر اس دنیا کی رنگینیوں میں چاہتا ہے گم کر دینا، لہذا تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس سے بچ کے رہنا۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک جامع اور مکمل نظم ترتیب کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ نظام کائنات کو دیکھیں، لا تعداد ستارے اور کہکشائیں جو اپنے محوروں میں ایک بے مثال ہم آہنگی سے گردش کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسی کہکشائیں کہ جن میں تقریباً 300 بلین ستارے ہیں ایک ایک کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کے اندر سے تیرتی ہوئی گزرتی ہیں کہ دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہیں کہ اس قدر بڑی منتقلی اور ازدحام کہ نظر ان کی رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی تصادم نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے روٹ پر تیر رہا ہے اور کوئی آپس کے اندر اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ترتیب اور نظم کی مثال اس کارخانہ قدرت کے سوا کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر غور طلب جہت جب ہم زمین کا مروجہ پیمائشوں کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تو باہر کے خلا کی طبعی جہات کو کئی گنا زیادہ پاتے ہیں۔ ستارے اور سیارے جن کی کمیت کئی بلین یا ٹریلین ٹن ہوتی ہے، جن کا ادراک صرف ریاضیاتی فارمولوں کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، وہ ناقابل یقین حد رفتار کے ساتھ اپنے اپنے راستوں پر خلا میں مصروف گردش ہیں۔ مثال کے طور پر زمین اپنے محور پر اس طرح گردش کرتی ہے کہ اس کی سطح پر جو نقطے وہ تقریباً 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، اور سورج کے گرد زمین کی محوری اوسط خطی گردش اگر ہم دیکھیں تو 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمارے اس زمین کے حساب سے ہیں، مگر جو شمسی
نظام کے اس پار بے حد و حساب حجم والے ستارے اور سیارے ہیں، ان کے سائز اور سپیڈ کا صحیح اندازہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ مشاہدہ سائنس ہے کہ سائز بڑھنے سے ان کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے علم سے کوئی چیز احاطہ نہیں کیا جا سکتا مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا فرما دے، اور یہ مسلسل حرکت ناقابل ادراک ہے۔ اس سارے نظام میں ایک ناقابل یقین توازن پایا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر زندگی ایک بڑے نازک توازن کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر اجرام فلکی اپنے محور سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے نتائج خطرناک ہو کر نکل سکتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر زندگی ناممکن بن کر رہ جائے۔ ایسا نظام جس میں کھربوں ملین و بلین کی تعداد میں اس زمین سے بھی کئی گنا بڑے ستارے اور سیارے ایک توازن ناقابل فہم و بیان تیز رفتاری سے چل رہے ہوں، تو اشارہ قدرت سے آنے والے ذرا سے فالٹ یا خرابی سے بہت بڑے حادثات کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہیں جو اس نظام کائنات کو برباد اور تباہ کر کے رکھ دے۔ الحمدللہ الذی عافانا من، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور وہ اس کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ لائق شکر ہے یہ بات کہ ہم اس زمینی سیارے پر اپنی زندگیاں ایک معمول کے مطابق گزار رہے ہیں، جس وجہ سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات میں مجموعی طور پر کیا کیا خطرات موجود ہیں۔ اس کرہ کی معمولی سی وائبریشن زلزلوں اور طوفان کی صورت میں ہو جائے تو شہروں کے شہر تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سونامی یا سیلاب آ جائیں تو دیکھا گیا ہے کہ مکانات، محلات، بڑے بڑے کارخانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں اور لاکھوں اور ہزاروں جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ اس برائے نام تصادم کو ہم قیامت صغریٰ کا نام دیتے ہیں۔ تو اور اندازہ لگائیں کہ جب یہ زمینی، فلکی، شمسی سارا نظام ہی الٹ سمت کو چل پڑے تو کس قدر خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ سورہ تکویر ہے 30ویں پارے کی، اور 1 سے 14 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ذرا غور فرمائیں ان کے ترجمے پر کہ اللہ تعالی اس خطرناک آنے والے قیامت کے ماحول کو، قیامت کے حادثات کو کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ اکھڑ جائیں گے، 10 ماہ کی گبن اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، جانوں کو مردہ جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی سزا میں اسے قتل کیا گیا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب دوزخ کو دہکایا جائے گا اور جنت کو قریب لایا جائے گا، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ آج کے لیے کیا لایا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر ہلا دینے والا یہ قرآن کا بیان ہے، کس قدر فکر انگیز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ سبق ہے۔ ان آیات میں اس دن کا نقشہ پیش کیا گیا ہے جب زمین و آسمان کا نظام درم بھرم کر دیا جائے گا، نہ چرخ نیل و فری رہے گا، نہ مہر و ماہ کی تابانیاں رہیں گی، نہ سمندروں کی طغیانیاں رہیں گی، نہ دریاؤں کی روانیاں رہیں گی، سورج کی تمازت
چاند ستاروں کی چمک دھمک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یہ ہولناک تغیرات رونما ہوں گے تو بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے حلق کو آ جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑ رہے ہوں گے، قبریں پھٹیں گی، مردے چلاتے ہوئے الف ننگے باہر کو بھاگیں گے، بے لباس خواتین ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانیت کے سمندر میں بے یار و مددگار دھکے کھا رہی ہوں گی، مگر کوئی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے دوزخ کے شعلے بڑک رہے ہوں گے تو دوسری طرف جنت اپنی تمام تر زینت و آرائش کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے چشم برا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ الغرض اس روز جملہ تکوینی ضابطے بالائے طاق رکھ دیے جائیں گے، نور افشانی کرنے والی سورج کی کرنیں اس کے ارد گرد لپیٹ دی جائیں گی اور اس کی تیز رفتار شعاؤں کو زنجیر بپا کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو اندھیرے پھیلیں گے وہ کس قدر بھیانک اور خوفناک ہوں گے، اور وہ قانون قدرت جو ہر ایک ستارے کو اپنے مقام پر اور ہر ایک سیارے کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے، وہ قانون توڑ دیا جائے گا۔ سمندروں میں اس روز پانی کی لہریں نہیں، آگ کے شعلے اٹھیں گے۔ اللہ، پانی میں شعلوں کا اٹھنا تعجب خیز معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر پانی کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالی جائے تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے آگ کیسے بھڑکے گی، بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ پانی ڈالنے سے آگ بجھ کیوں جاتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پانی دو گیسوں سے مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔ ان میں سے ایک گیس بھڑکانے والی اور دوسری گیس بھڑکنے والی ہے۔ عقل تو چاہتی ہے کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ آگ کی صورت اختیار کر لے، مگر خالق کائنات قادر مطلق نے ان کے مرکب کو پانی کی شکل دے دی ہے اور اس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی ہے۔ حق ہے واللہ علی ما یشاء قدیر، اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ جو آگ بھڑکنے والی ہے، جس کے اندر مادے بھڑکنے کے ہیں، وہ بھڑکنے والی آگ کو بجھا رہے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ اصل حالت میں لوٹے گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے تکوینی ضابطوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ کیا سے کیا بن جائیں گے۔ اسی طرح پانی سے متعلقہ ضابطہ پر بھی خط تنسیخ ڈال دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے گی اور ان کے بے پایہ ذخائر جو آج دریاؤں سمندروں میں پانی کی صورت میں ٹھاٹھے مار رہے ہیں، وہ پیٹرول کو لگی آگ کی طرح پانی ہو کر شعلے مار رہا ہوگا۔ یہ انسان آج لہو و لعب میں کھو کے رہ گیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں نے اسے اس کے اصل مقصد تخلیق سے غافل کر دیا ہے۔ کاش یہ انسان اپنی آمد کے مقصد اور اس کی اہمیت تک رسائی کر لیتا تو ایک ناگزیر حقیقت اس کے سامنے آ جاتی کہ یہ اس کے کرۂ ارض کی پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، جسے ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ مالک حقیقی نے اسے پیدا کر کے یوں ہی بے مقصد تو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ سورہ ملک ہے، ابتدائی 2 آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا، موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اس زندگی کے اندر بہتر عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق، اور وہ اللہ دیکھے گا جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ سورہ دہر کی 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اس انسان کو پانی کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کا امتحان کریں، اس کو آزمائیں۔ ہم نے اس کو سننے والا بنایا، اس کو دیکھنے والا بنایا تاکہ یہ اپنی راہ کی تعیین کر سکے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان و زمین کو بنایا تو کوئی کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنایا، یہ تو سبق آموز ہے، اس کی قدرت کاملہ کے بے مثال نمونے ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم اس کو کھیل تماشا بنانا چاہتے تو فرمایا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ہم کر سکتے تھے، ایسے فارم ہاؤس اور ایسے کھیل کے میدان ہم خود ڈیزائن کر لیتے۔ بلکہ ان کی تخلیق کے مقصد کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ یوں بیان فرمایا گیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سورہ کہف کی 7 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے بنایا اور اس کو بڑا خوبصورت اور مزین کیا۔ مقصد کیا؟ تمہارے امتحان کے لیے، کہ اس زیب و زینت کے اندر تم کھو کے تو نہیں رہ جاتے، کیا تم آخرت کی تیاری کرتے ہو؟ اللہ کی تابعداری، رسولوں کی اطاعت جو انسانیت کا شروع سے روز ازل سے مقصد رہا ہے، کیا اس پر تم عمل پیرا ہوتے ہو؟ انسان اگر انہی الفاظ پر لیبلوکم ایکم احسن عملا غور کر لے تو یہ کبھی غفلت میں اپنی قیمتی حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو خالق کائنات ظاہر و باطن غیب و شہادہ کا جاننے والا ہے، اور اگر یہ منزل یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر سید کائنات نے سمجھاتے ہوئے، واز فرماتے ہوئے ارشاد کیا تھا، اے عبداللہ خذ من صحتک قبل سقمک ومن شبابک قبل حرمک ومن فراغک قبل شغلک ومن حیاتک قبل موتک فإنک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا۔ اے عبداللہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور شباب و جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آپ نہیں جانتے عبداللہ کل آپ کا نام کیا ہوگا، آپ زندوں میں شمار ہوں گے یا فوت شدگان میں مردوں میں شمار ہوں گے۔ یعنی جب تک زندگی کی شمع روشن ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ ذخیرہ کر لو، کیا خبر کہ کل تیرا نام کیا ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ انسان کو حکم ہوتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو خوبصورت بنایا، اور مقصد خوبصورتی کا بار بار فرمایا تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم اس کی رنگینیوں میں کھو کے رہ جاتے ہو یا اپنے خالق کے حقیقی کو یاد کرتے ہو۔ بلا شبہ ہم نے دنیا کے ہر چیز کو باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ تمہارا امتحان کریں اور تم کو آزمائیں۔ اور کون بلند نظر اور عالی ظرف ہیں جو ان تمام دلکشیوں سے اپنے دامن دل کو بچا لیتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کی قربت پر اس دنیا کی رعنائیوں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ باغ و بہار، یہ مرغزار و کوہسار، یہ گل و اندلیب، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا، یہ صبح کا اجالا، یہ شام کی شفق، یہ چاند کی چمک، یہ ستاروں کی لشک، یہ باغوں کی بہار اور پرندوں کی چہکار، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے اپنے صانع اور خالق حقیقی کا پتہ دیتی ہیں۔ بہاریں آ کر پلٹ جاتی ہیں، بہتے ہوئے دریا خشک ہو جاتے ہیں، اور صبح کے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کی خوبصورت سہانی بہاریں دیکھتے ہی دیکھتے گرم لو کے صورت میں بدل جاتی ہیں اور وہ تن جلانے لگ جاتی ہیں۔ پھر سورج کی چنگاڑتی ہوئی شعاعیں جو ماند پڑتی ہیں، تو کبھی غور کیا کہ کچھ ساعتیں قبل جسے آنکھ بھر کے دیکھنے کی کسی میں سکت تک نہ تھی، اب اس کا انجام سب دیکھ رہے ہیں۔ وہی تو ارض و سما کا رب ہے جس نے اسے عروج دیا اور پھر اسے زوال پذیر کرتا ہے، تو وہ مغرب کی وادی کے اس پار سیاہ کیچڑ کے چشمے کی جانب جا گرتا ہے۔ تو غور طلب مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے نظام کو اس دنیا میں ٹھہراؤ نہیں،
تو اے انسان، تو اس دنیا میں ہمیشہ کیسے براجمان رہ سکتا ہے؟ کیا ہی خوب کہا کسی نے کہ ثبات اس زمانے میں فقط ایک تغیر کا ہے، ثبات اس زمانے میں فقط ایک تغیر کو ہے۔ بچپنا جوانی کی طرف، جوانی بڑھاپے کی طرف، بڑھاپا موت کی طرف رواں دواں ہے۔ آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، اللہ رسول کی تابع داری کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دغا ہے، مکر ہے، دھوکا ہے، شوکت دنیا، وبال روح ہے یہ عیش و عشرت دنیا، فساد و ظلم و ستم، خون فطرت دنیا، بہت حسین بظاہر ہے صورت دنیا، وہ کامیاب ہے اور کامراں ہمیشہ ہے، جو قلب و ذہن سے سمجھے حقیقت دنیا۔